السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. Keep learning دین and دنیا. آج میں آپ سے شیئر کروں گی 7 عادتیں جن کے کرنے سے گھر میں خوشیاں، سکون اور برکتیں آتی ہیں. Without wasting our time, let's get started my topic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ 7 عادتیں کون سی ہیں؟ فرسٹ از نماز، سیکنڈ از قرآن کی تلاوت کرنا، تھرڈ از اللہ کا شکر ادا کرنا، فورتھ از غیبت نہیں کرنا، ففتھ از مہمان نوازی کرنا، سکس از کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، 7 از شوہر کا خیال رکھنا. تو سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں جانتے ہیں. جن گھروں میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے وہاں روحانیت، سکون کا بسیرا ہوتا ہے. یہ صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. اگر ماں 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو شوہر، بچے اینڈ گھر کے ہر فرد پر رحمت نازل ہوتی ہے. نماز کے ذریعے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ رزق کھلتا ہے، مطلب برکت ہوتی ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر برکت سے مالا مال ہو جائے تو نماز کی پابندی کریں. آپ نماز پڑھیں گی، آپ کے بچے خود بخود آپ کو دیکھ کر نماز کے پابند ہو جائیں گے. دیکھا آپ نے، نماز پڑھنے سے آپ کے کہتے ہیں بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں. تو ماں باپ جیسے جو کرتے ہیں اچھے کام، بچے اس کو فالو کرتے ہیں. سیکنڈ از اللہ کا شکر ادا کرنا. ہمارے گھروں میں جو نعمتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، روٹی ہے، ایک اچھی زندگی ہے، بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اسے کیا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان سب نعمتوں سے. اگر ہم ہر وقت الحمدللہ، مطلب ہم پورے دن الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو بھی وہ کافی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، نہیں، اس سے بھی اللہ کا شکر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ رویے سے، چہرے سے، بات چیت سے اور شکایتوں سے بھی ہوتی ہے. شکر گزار عورت ہر حال میں خوش ہوتی ہے اور ایسی عورت کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ عورت یا تو آپ بہت اچھی اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت غلط عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے اس میں خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، نعمتیں ہماری بڑھتی ہیں، اور ناشکری سے سکون ختم ہو جاتا ہے. ناشکری بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حلال کمائی سے آیا ہوا رزق لاکھ گنا بہتر ہے حرام کی کمائی سے. آپ نے دیکھا، اگر آپ کے حلال کی کمائی سے جو بھی آپ کے ہسبینڈ کماتے ہیں یا پھر آپ کے فادر جو آپ شادی سے پہلے یا جو بھی آپ کے فادر لاتے ہیں، اگر حلال کا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کی گروتھ بہت اچھی ہوگی، بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی. تو حلال سے آیا ہوا ایک رزق بھی لاکھ گنا بہتر ہے حرام کی کمائی سے. نیکسٹ از غیبت. پیٹھ پیچھے بات کرنا ایسا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کتنی خراب چیز ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے بھی پیچھے کوئی بات نہ کریں. یہ گناہ کی بات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور میں ایک جنرل اور بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں. ہم لیڈیز ہیں، عورت کی جو زبان ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. عورت کی زبان تیز ہو تو گھر آگ کا ڈھیر بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ زبان تیز ہونا اچھی چیز نہیں ہے. جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول رکھتی ہے اس سے کیا ہوگا، گھر والے خوش ہوتے ہیں، اس سے اس کے والے خوش ہوتے ہیں، گھر میں سکون رہتا ہے اور برکتیں آتی ہیں.
آپ کی زبان اچھی ہوگی، مٹھاس ہوگی، سب آپ سے پیار کریں گے، سب آپ کا خیال رکھیں گے۔ گھر میں برکت لانے کے لیے معاف کرنا سیکھیے، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، تو اگر کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو آپ معاف کر دیا کریے۔ دل صاف رکھیے، دل صاف ہو تو گھر صاف لگتا ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو معافی سے کیا ہوتا ہے، اور معافی دل کو روشن کرتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کوئی بات بری لگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، گھر میں سب ہونے کے باوجود، مطلب ہر ایک چیز ہے، ہر ایک فیسلٹیز ہے، عیش و آرام ہے، لیکن دل بے چین ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کیا ہمارے ساتھ، یا پھر وہ کسی کی بات بری لگی۔ تو یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، معاف کرنا سیکھیے۔ نیکسٹ اس قرآن کی تلاوت کو اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیے، ڈیلی قرآن پڑھا کریے۔ جس گھر میں ڈیلی قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے دریا بہتے ہیں، مطلب بہت اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ گھر بہت برکتوں والا ہوتا ہے۔ روزانہ ایک رکوع پڑھیں، مطلب جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنے اکارڈنگ دیکھ لیں، ایک پیش پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہ پورا آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پارہ ہے ہم کیسے پڑھیں گے، نہیں، ایک 4-5 لائنز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اور اسے اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن ایک گائیڈنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا ہے یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مطلب اس میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا بھی آپ پڑھیں، جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر سے جتنے بھی نگیٹو پوائنٹس ہیں، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ نگیٹیوٹی جو ہوگی وہ سب ہمارے اندر ختم ہو جائے گی۔ جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں گے اور اس سے کیا ہوگا، سمجھ کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو شخصیت ہے، جو ہماری پرسنالٹی ہے، وہ کمپلیٹلی تبدیل ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کتنا فائدہ ہے قرآن پڑھنے سے۔ نیکسٹ، اچھا، اپنا ہر کام، اپنے دن کا ہر آغاز بسم اللہ سے کریں۔ مطلب آپ کوئی بھی کام کریں، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بنائیں، سو کے اٹھیں، لیٹیں، یا اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھا دیکھی پڑھیں گے۔ اور بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ تو اللہ کے نام سے شروع کریں، ہر کام کا آغاز کریں، کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ پورے دن میں بار بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اسے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب شیطان کے دروازے بند ہو جائیں گے تو کیا ہو، گھر میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بھی کتنے فائدے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ، مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اچھے اخلاق سے بولنا ہے، اچھا اخلاق رکھنا ہے اس کے ساتھ، اور اس کا ویلکم کرنا ہے۔ کبھی بھی مہمان کو دیکھ کے نا منہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ مہمان اسی گھر آتا ہے جس گھر، مطلب اللہ جس خوش ہوتا ہے نا وہیں اس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں۔ اور بولا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ مہمان نوازی کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ مہمان آ جائے گا تو ہمارا روٹین ڈسٹرب ہو جائے گا، کہ صبح کا ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا کرنا ہے، رات کا کھانا نہیں۔ تھوڑی محنت تو کرنی ہوگی نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں آپ کا گھر سب بہتر ہو، خوشیاں ہوں گھر میں، رحمتیں ہوں، اور مہمان آتا ہے اپنا رزق بھی لے کے آتا ہے، اور ساتھ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اگر آپ اچھی طریقے سے اس سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے، ویلکم کریں گے، تو آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے اگر آپ کا دشمن بھی ہو نا تو اس کی عزت کرنی چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے۔ مہمان کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نیکسٹ از، اپنے شوہر کی عزت کریں، مطلب ان کا خیال رکھیں۔ اسے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے اور آپ کے شوہر کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا اور گھر میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں بڑھیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب عادتیں اگر آپ اپنے گھر میں ڈیلی روٹین میں لے آئیں گے تو اسے کرنے سے گھر میں ساری خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ اور پتہ ہے شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ دنیا بنی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو وہ اکیلے تھے، تو حوا علیہ السلام کو بھی بنایا تھا ساتھ میں کمپینین کے لیے۔